صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کا تھوڑا سا ساؤنڈ بڑھا دیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے مل کر درود و سلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. جیسے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اس زبان میں ان کو پڑھنے کے لیے آئیے مل کر پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ سچی نیت سب سے افضل عمل ہے اور اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. لہذا جب بھی کوئی کام کرے نا، اچھا کام کیا جائے، نیک کام ہو، جائز کام ہو، اس سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے. جتنی نیتیں اچھی ہوں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی ثواب بھی اتنا زیادہ ہوگا. کیونکہ ہو سکتا ہے آپ نے اس بات کو کئی مرتبہ سنا ہوگا، یہ حدیث پاک کا ایک حصہ ہے. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. کس پر ہے؟ نیت پر ہے. یعنی نیت جو ہے نا انسان کی، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے عمل ڈیپینڈ کرتے ہیں اس کی نیت پر. اگر اس کی نیت اگر اچھی نہ ہو نا تو پھر اس کو شاید اس کا وہ اجر یا اس کا وہ بدلہ یا اس کا وہ پروفٹ اس کو نہیں مل پائے گا. لہذا چاہے تقسیم ہو رہی ہے، شاید ڈسٹرب نہیں ہو جائے گا، بعد میں کر لیں اس کو، ابھی نہ کریں، بعد میں کر لیں اس کو. ہاں جی. لہذا الغرض یہ ہے کہ نیت اچھی ہونی چاہیے. دیکھیں یہاں میں نا کچھ کامن سی بات آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ کی توجہ رہی نا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم اللہ پاک نے چاہا تو بہت کچھ علم دین کے مدنی پھول سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے. ایک کامن سینس والی بات ہے کہ اگر ایک بزنس وے پر اگر دیکھا جائے تو بندہ جو ہے نا اپنا وہ بزنس کرنا چاہتا ہے جس کے اندر اس کو ڈبل پروفٹ ہو. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ کے جیب میں جو موبائل ہے، اگر یوں سمجھ لیں کہ آپ موبائل سیل کرنے والے ہو، آپ کا ایک شو روم ہے موبائل کا. اگر یہاں مڑگاؤں کے اندر اس موبائل کی قیمت 25,000 روپے ہے اور آپ پنجیم اگر چلے جائیں گے تو وہاں وہ 40,000 میں سیل ہوگا، تو آپ کہاں سیل کرنا پسند کریں گے؟ پنجیم میں ہی سیل کریں گے نا، کیونکہ یہ ایک نارمل سی بات ہے، کامن سینس والی بات ہے. یعنی انسان وہ کام کرنا چاہتا ہے کہ میں کام ایک کروں، مجھے پروفٹ ڈبل ہونا چاہیے، ایک سے زیادہ مجھے فائدہ ہونا چاہیے. کئی لوگوں کا جو ہے نا انداز یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں انویسٹ کروں گا، مجھے پروفٹ چاہیے، میں کام نہیں کروں گا. تو یہاں پر جو ہے نا نیت کا انداز یہ ہونا چاہیے، نیت کی برکت یہ ہے کہ عمل ایک ہوگا اور اگر اس کے اندر نیتیں زیادہ کی جائیں اللہ تبارک و تعالی ہر نیت کا اسے ثواب عطا فرمائے گا. سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے متعلق ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے کہ بندہ جب نماز جمعہ کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے نا تو اس کے ایک ایک قدم پر اللہ تبارک و تعالی اسے ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا. ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی عطا کی جائے گی. لیکن گھر سے نکلنے سے پہلے یا نکلتے وقت میں اگر وہ اپنے دل کے اندر اور نیتیں کر لے، یہاں پر اعلی حضرت نے 40 نیتیں بیان فرمائی ہیں، اگر بندہ ان 40 نیتوں کو کر کے نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر قدم پر ایک نیکی نہیں بلکہ 40 نیتوں کا ثواب عطا فرمائے گا. کام ایک ہی ہو رہا ہے نا، آپ کے قدم اتنے ہی ہیں، زیادہ قدم آپ چل نہیں رہے ہو،
ایکسٹرا کوئی اور کلومیٹر آپ کو جانے کی حاجت نہیں پڑ رہی ہے، آپ اتنے ہی قدم چل رہے ہو، لیکن نیت کی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر نیت کا اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا اپنی نیت کو جو ہے نا درست بھی رکھیں، اور ایک کام کے اندر زیادہ نیتیں کرنی چاہیے۔ تو آئیے آج بھی ہم یہ 31 نائٹ کا اجتماع، کہ جہاں دنیا بھر کے اندر لوگ گناہوں میں ملوث رہتے ہیں اور پھر یہ کہ رب کی نافرمانی میں مبتلا رہتے ہیں، شاید ہی آج روئے زمین پر کوئی ایسا گناہ ہو کہ جو روئے زمین پر کیا نہ جاتا ہو۔ لہٰذا آج کی رات لوگ بہت گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس کا ذکر کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ لہٰذا پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب یہاں پر نا ایک اور بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا، اسے پھر علم دین کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو اب ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں، تو کیا اس بات کو اپنے دل میں ہم پیدا نہیں کر سکتے کہ میرے رب نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، تبھی تو میں اجتماع میں آیا ہوں۔ اب یہ بتائیں کہ اس بھلائی کو باقی رکھنا ہے یا نہیں رکھنا؟ تو باقی رکھنا ہے نا، تو اس کے لیے ہمیں اپنے رب کی عبادت کی طرف پلٹنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کے احکام پر جو ہے نا، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام پر عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ لہٰذا آئیے، نیتوں کی بات میں نے کی تھی، کچھ اچھی اچھی نیتیں ہم کر لیتے ہیں تاکہ اس ایک عمل کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ علم سیکھنے کے لیے توجہ کے ساتھ پورا بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد بھی رکھوں گا، اس پر عمل کی کوشش بھی کروں گا، اسے دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی کوشش بھی کروں گا، اور علم کی تعظیم کی خاطر با ادب ہو کر بیٹھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آئیے آج ہم اپنے بارے میں کچھ غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کے اندر، فرمایا جاتا ہے کہ ہزاروں اللہ نے مخلوق پیدا کی، انسان بنائے، فرشتے بنائے، جنات پیدا کیے، جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، نہ جانے طرح طرح کی، زمین کے اوپر طرح طرح کی مخلوق ہے، سمندر کے اندر طرح طرح کی مخلوق ہے۔ ان تمام مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف بنا کر پیدا فرمایا، اور انسان کو یہ ٹائٹل دیا گیا کہ یہ اشرف المخلوقات ہے۔ لہٰذا ان تمام مخلوقات کے اندر اللہ پاک نے ہمیں ایک تو اشرف بنا کر پیدا کیا، دوسرا یہ کہ ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ لہٰذا پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب میں اور آپ تھوڑا سا غور کریں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا بلند مقام دیا ہے کہ مجھے کوئی کیڑا مکوڑا یا جانور بنا کر نہیں پیدا کیا، اپنی تمام مخلوق کے اندر انسان بنا کر پیدا کیا، اور ان تمام انسانوں میں اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور تمام ایمان والوں میں اللہ پاک نے اپنے حبیب کی امت میں مجھے پیدا فرمایا، تو جب اتنے بلند مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فائز کیا ہے، تو کیا مجھے یہ زیب دیتا ہے کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں؟ کیا میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کروں؟ اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناراض کرنے والے کام کروں؟ لہٰذا اگر کسی نے ہم پر تھوڑا سا کوئی احسان کیا نا، فار ایگزامپل میں ابھی جو ہے آپ کے پاس آیا ہوں اور ابھی بتایا گیا کہ بھائی یہ حیدرآباد کی طرف سے آئے ہیں، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل یہ کہ اگر یہاں پر میرے ساتھ ایسا کوئی حادثہ ہو جائے کہ میرا سب کچھ چلا گیا اور مجھے ریٹرن جانے کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اگر کسی نے میری مدد کر دی اور کبھی زندگی میں اگر اس سے ملاقات ہوگی تو میں اسے شکریہ بولوں گا کہ نہیں بولوں گا؟ اسے یاد رکھوں گا کہ نہیں رکھوں گا؟ اگر کبھی وہ میرے علاقے میں آ جائے تو اسے اپنے گھر لے جاؤں گا کہ نہیں لے جاؤں گا؟ اسے چائے پلاؤں گا یا نہیں پلاؤں گا؟ صرف ایک مرتبہ کیا تھا نا اس نے،
لیکن میرے رب نے میرے ساتھ کیا کیا کیا؟ مجھے انسان بھی بنایا، ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی، اپنے حبیب کی امت میں بھی پیدا فرمایا۔ حالانکہ میں اتنی غلطیاں کرتا ہوں لیکن پھر بھی میرا رب جو ہے نا مجھے موقع عطا فرماتا ہے۔ جھوٹ بولنے پر میری زبان بند نہیں کی گئی، غیبت کرنے پر میری زبان بند نہیں کی گئی، کسی کا مذاق اڑانے پر میری زبان بند نہیں کی گئی، گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، یہ میوزیکل چیزیں سننے کے بعد میرے کانوں کو بہرا نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ رب کی نافرمانی والی باتیں سننے پر میرے کانوں کو بہرا نہیں کیا گیا۔ اگر میرے ہاتھ رب کی نافرمانی کی طرف بڑھتے ہیں تو میرے ہاتھوں کو کاٹا نہیں گیا، میرے پیر میرے رب کی نافرمانی کی طرف بڑھتے ہیں تو میرے قدموں کو نہ کاٹا نہیں گیا، لنگڑا نہیں کیا گیا، ڈسیبل نہیں کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نافرمانی کے باوجود مجھے عزت بھی عطا کی، مجھے شہرت بھی عطا کی، مجھے رزق بھی عطا کر رہا ہے، مجھے بیماریوں سے بھی بچا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری نعمتیں میرے رب نے عطا کی، لیکن میں نے اپنے رب کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ میں نے اپنے رب کی فرما برداری کی یا اپنے رب کی نافرمانی میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہوں۔ لہٰذا پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آئیے ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، صحابہ کرام علیہم الرضوان، یہ نہ اپنی زندگی کو انہوں نے کس طرح سے گزارا۔ ایک انسان ہونے کے اعتبار سے، ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے میری ریسپانسبلٹی کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، اور مجھے کیا کرنا چاہیے، اور اس دنیا میں میں کیا کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں اور کیا کر کے مجھے اس دنیا سے جانا ہے۔ لہٰذا آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ہمارے بزرگان دین اپنی ذمہ داریوں کا جو ہے نا وہ کس قدر احساس کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حمص کے لوگوں کو بلایا۔ حمص جو ہے نا ایک سٹی کا نام ہے، ایک شہر کا نام ہے۔ تو وہاں کے لوگوں کو بلایا اور بلا کر جو ہے نا وہاں کے ایک گورنر ہیں اور وہ بھی صحابی رسول ہیں، اور پھر ان کے بارے میں جو ہے نا وہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ معلومات حاصل کی، اور وہاں کا جس کو گورنر بنا کر بھیجا گیا تھا ان کا نام تھا حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جب حمص کے لوگ وہاں آئے تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حمص کے اندر جتنے غریب لوگ ہیں نا ان تمام غریب لوگوں کی ایک لسٹ تیار کر کے دی جائے تاکہ ان کو کچھ ڈونیشنز دیے جائیں، ان کی کچھ مدد کی جائے، غریبوں کو جو ہے نا کچھ پیسہ دیا جائے، ان کی ضرورت کی چیزیں دی جائیں۔ تو جب یہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام، آپ کا حکم نامہ جب یہ حمص پہنچا نا تو وہاں اس سٹی کے غریب لوگوں کی فہرست کو تیار کیا گیا، ایک لسٹ بنائی گئی کہ اس سٹی کے اندر اتنے غریب لوگ ہیں اور ان کی مدد گورنمنٹ کی طرف سے یعنی حکومت کی طرف سے یہ کی جائے، یہ مطالبہ کیا گیا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس لسٹ کو دیکھا نا تو اس لسٹ کے اندر غریبوں میں سب سے پہلا نام وہاں کے گورنر حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اب آپ تھوڑا سا غور کر لیں کہ ایک جو ہے نا پورے ایریے کا ایک گورنر بنا کر بھیجا گیا ہو۔ گورنر کو کبھی غریب دیکھا ہے؟ اس کی کار ہوتی ہے نا، بنگلہ ہوتا ہے، کروڑوں بینک بیلنس ہوتا ہے، پراپرٹی ہوتی ہے، نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، لیکن یہ کیسے گورنر کہ غریبوں کی لسٹ مانگی گئی اور سب سے پہلا نام جو ہے نا وہ حمص کے گورنر حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ سب سے زیادہ غریب یہی ہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی ہم تو ان کو اچھی سیلری دیتے ہیں نا، سیلری ان کو وقت پر پے کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ غریبوں میں ان کا نام کیوں؟ تو سنیے گا، لوگوں نے کہا کہ آپ یقیناً ان کو سیلری دیتے ہیں، ان کو جو ہے نا ان کا جو وظیفہ ہے، ان کا جو معاوضہ ہے یہ یقیناً دیا جاتا ہے، لیکن جب ان کے پاس ان کی سیلری آتی ہے نا وہ اپنے پاس نہیں رکھتے بلکہ حمص کے غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ نا ایک ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ میرے انڈر جو لوگ ہیں کہ ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی یا نہیں ہو رہی، یہ نا ایک ذمہ داری کا احساس تھا۔ لہٰذا چند دن گزرنے کے بعد حمص کے کچھ لوگ جو ہے نا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے ملاقات کے لیے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ سعید بن عامر جو تمہارے گورنر ہیں ان کا رویہ، ان کا بیہیویئر تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ تو وہاں کے لوگ چوتھا آبجیکشن یہ ہے
کہ کبھی کبھی جو ہے نا ہمارے گورنر پر ایک بے ہوشی کا طویل دورہ پڑ جاتا ہے، کبھی کبھی جو ہے نا وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اب اگر گورنر جو ہے نا ایسا مریض ہو، دورہ پڑ جائے، بے ہوش ہو جائے، تو پھر ہمارے کام کون کرے گا؟ تو یہ 4 آبجیکشنز انہوں نے کیے۔ اب اس کے بعد کچھ دن کے بعد حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں گورنر بنا کر وہاں پر بھیجا گیا ہے، اور وہاں کے لوگ تمہارے متعلق یہ 4 باتیں بتا کر گئے ہیں، لہٰذا اس کا ایکسپلینیشن دو، اس کی وضاحت کرو کہ تم یہ 4 باتیں تمہارے اندر کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اور اس طرح کے کام تم کیوں کرتے ہو؟ تو اب سنیے گا، حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ حضور صبح صبح میں ان لوگوں سے ملاقات میں کیوں نہیں کرتا، اور گھر سے میں چاشت کے وقت کیوں نکلتا ہوں، دن چڑھنے کے بعد کیوں آتا ہوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ حضور میں گورنر تو ہوں، لیکن میرے گھر میں کوئی نوکر نہیں ہے، میرے گھر میں کوئی غلام نہیں ہے، میرے گھر میں کوئی خادم نہیں ہے۔ گھر سے چاشت کے وقت نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ اپنے گھر کے کام میں خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتا ہوں، جبکہ میری بیوی بیمار بھی رہتی ہے تو اپنی بیوی کا ہاتھ بھی میں بٹاتا ہوں، اور اپنے گھر کے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتا ہوں، اور جب صبح صبح اپنے گھر کے کام کرتا ہوں تو چاشت کا وقت ہو جاتا ہے، اس کے بعد میں لوگوں کے کام کی طرف بڑھتا ہوں۔ لہٰذا پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب یہاں پر میں رک کر کے نا ایک بات آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نا اپنے آپ پر تھوڑا سا غور کر لوں۔ میں نے کبھی اپنے گھر کے اندر جھاڑو لگائی ہے؟ باہر اگر جا کر مجھے کوئی کام کرنا پڑے، مزدوری کرنی پڑے، سیٹ نے کہہ دیا کہ مٹی اٹھانی ہے، میں مٹی اٹھا رہا ہوں، گڈھا کھودنا ہے، میں گڈھا کھود رہا ہوں، اس کے علاوہ جھاڑو لگانی ہے، جھاڑو لگا رہا ہوں، کہیں پر وہ لے جا کر کہتا ہے کہ بھائی یہاں کی گندگی صاف کرنی ہے، کچرا اٹھانا، وہ اٹھا رہا ہوں، تو کیا میں اپنی ماں کا ہاتھ نہیں بٹا سکتا کہ کبھی گھر میں جھاڑو لگا دوں؟ شادی شدہ ہے، کسی کو بیوی بنا کر لائے، وہ نوکرانی تو نہیں تھی کہ اسی کے اوپر سارا ذمہ رکھ دیا گیا، تو کبھی اپنی بیوی کا ہاتھ نہیں بٹایا جا سکتا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز زندگی دیکھیے گا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ اللہ پاک کے محبوب ہیں، اس کائنات کے سردار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فل اتھارٹی آپ کو عطا فرمائی، مالک و مختار بنا کر پیدا کیا، لیکن اللہ کے محبوب کا عالم یہ ہے کہ اگر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نالین مبارک میں اگر کوئی چیز ہو جاتی تو خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی نالین مبارک کو سی لیا کرتے، خود اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کر لیا کرتے۔ لیکن میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا، مجھے کیا ہو گیا کہ بھائی میں کتنا بڑا سیٹ بن گیا، میں کتنا بڑا سردار بن گیا کہ میں اپنے گھر کے اندر کوئی کام ہی نہ کروں، اپنی ماں کو آرڈر دوں، میں اپنے باپ کو آرڈر دوں، میں اپنے بیوی کو آرڈر دوں، میں بھائی ہاتھ بٹا لیں گے تو کیا چلا جائے گا؟ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ان کے مقام و مرتبے بتائے نا، کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور علماء نے فرمائے کہ باپ کا ادب جو ہے نا شریعت نے اتنا رکھا ہے کہ باپ اور بیٹا جب دونوں ساتھ راستے پر چلیں تو باپ کے آگے آگے نہ چلے بیٹا، بلکہ باپ کے پیچھے پیچھے چلے، آگے آگے اگر چلے گا تو پھر یہ باپ کی بے ادبی تصور کی جائے گی۔ ماں کو نہیں کہا گیا کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے؟ ہم کیوں نہیں ہاتھ بٹاتے؟ کچن میں سے ایک گلاس پانی ہم سے لینا نہیں ہوتا، گھر گئے تو ماں نے ہی کھانا نکال کر دینا ہے، دستر وہی بچھائے گی، بہنیں ہیں تو وہی دستر بچھائیں گے، کیوں ہم اپنے ہاتھ سے کام نہیں کرتے؟ بھائی ہمیں کس نے کہہ دیا کہ آپ باہر اگر کچھ کما کر لا رہے ہو تو آپ گھر کی ذمہ داری سے فارغ ہو گئے؟ اپنے اندر نا ذمہ داری کا احساس پیدا کریں۔ تو حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المؤمنین کی خدمت میں جو ہے نا اس کا جواب یہ عرض کیا کہ حضور میں گورنر تو ہوں لیکن میرا کوئی خادم نہیں ہے، میرا کوئی غلام نہیں ہے،
میں اپنے گھر کے کام کاج خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتا ہوں. اس کے بعد دوسرا آبجیکشن کیا تھا کہ رات کے وقت لوگوں سے ملاقات نہیں کرتے. فاروق اعظم نے فرمایا کہ بتاؤ تم رات کے وقت لوگوں سے کیوں ملاقات نہیں کرتے، حالانکہ تم وہاں کے گورنر ہو، وہاں کے ذمہ دار ہو، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنا یہ تمہارے کندھوں پر رکھا گیا ہے، کیوں رات کے وقت ملاقات نہیں کرتے؟ اس کے جواب میں سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور، دن بھر نہ صبح سے لے کر شام تک میں لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بیٹھا رہتا ہوں، لوگوں کی باتیں سنتا ہوں، ان کے کام کاج کرواتا ہوں، ان کو جو بھی ضرورت کا کام ہوتا ہے جو میرے ذمہ ہے وہ ساری چیزیں کرتا ہوں، لیکن رات کا وقت میں نے اپنے رب کے لیے رکھا ہے. دن بھر لوگوں کی خدمت کرتا ہوں اور ساری رات میں نے اپنے رب کے لیے یہ وقت رکھا ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں. لہٰذا پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب مجھے یہ بتائیے کہ ہمیں کس نے جو ہے نا یہ کانسیپٹ دے دیا کہ بھائی ہم اپنے رب کی عبادت نہیں کر سکتے؟ جی ہاں، کس نے کانسیپٹ دے دیا؟ بولے بھائی آج کے دور میں کہاں مطلب نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بولے ہم سے نہیں ہوتا، پڑھائی ہے، اسکول ہے، کالج ہے، جاب ہے، بزنس ہے، نوکری ہے، فلاں ہے فلاں ہے، بولے ہم سے نہیں ہو پائے گا. بھائی یہ چیز عمل کرو، بولے یہ نہیں ہو پائے گا. آج کے دور میں عمل کرنا مشکل ہے. کس نے یہ کانسیپٹ دے دیا کہ آج کے دور میں عمل کرنا مشکل ہے؟ اور شاید کہنے والے یہ بھی کہتے کہ بھائی بڑی باریکیاں ہیں، آج کے دور میں جو ہے نا بڑا مشکل ہوگا، ہم آج کے دور میں عمل نہیں کر سکیں گے. وہ تو بزرگوں کا دور تھا کہ انہوں نے عمل کیا، ہم نہیں کر سکتے. مجھے یہ بتائیے کہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق جو ہے نا وہ ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ امام اعظم نے 40 سال اپنی زندگی کے ایسے گزارے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. حضور غوث پاک کے متعلق فرمایا جاتا ہے کہ تقریباً 40 سال غوث پاک نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. ساری رات عبادت میں مصروف. کوئی بزرگ ایسے گزرے کہ جنہوں نے پوری رات جو ہے نا ایک مکمل قرآن پاک کی تلاوت کی. امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جب آتا نا تو امام اعظم مکمل دن میں قرآن کریم ختم فرما لیا کرتے، رات میں ایک مکمل قرآن کریم ختم فرما لیا کرتے. کوئی بزرگ ایسے کہ جو 500 رکعت نفل نمازیں ادا کر رہے ہیں، کوئی ایسے کہ 1000 رکعت نفل نمازیں ادا کر رہے ہیں، کوئی جو ہے نا قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، کوئی روزے پر روزے رکھ رہے ہیں، کوئی جو ہے نا فاقے پر فاقے گزار رہے ہیں اور اتنے اعمال کر رہے ہیں، لیکن میں کیوں نہیں کر پا رہا؟ تو شاید کسی نے میرے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ بھائی وہ پرانا دور تھا، ہو گیا. بولے آج ترقی یافتہ دور ہے، نہیں ہوگا. اور اسلام کے اندر تو بڑی جو ہے نا مسائل ہیں، بڑی باریکیاں ہیں، بولے ہم سے نہیں ہو سکے گا. چلو میں آپ سے نہ جواب لیتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں، آپ جواب دیجیے گا. ہم نماز پڑھنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ جی بولے کہاں جاتے ہیں؟ مسجد جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے. اب دوسرا سوال، مسجد میں جا کر کے 99% یا 95% لوگ ایسے ہیں کہ جو کھڑے رہ کر ہی نماز پڑھتے ہیں یا بیٹھ کر پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ کھڑے رہ کر پڑھتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ جس کو پیروں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ کھڑا رہ کر نماز پڑھے، اس کو کیا حکم ہے؟ کیسے پڑھے گا؟ وہ کیسے پڑھے گا؟ تو کہاں مشکل ہے؟ الٹرنیٹ چیز دی گئی نا، یہ نہیں کر سکتے یہ کر لو. اب یہ بتائیے جو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا وہ کیسے پڑھے گا؟ لیٹ کر پڑھے. کر نہیں سکتے. لہٰذا ہم کو پتہ ہے مشکل کیوں لگتا ہے؟ مشکل اس لیے لگتا ہے کہ ہم نے اس چیز کا علم نہیں سیکھا ہے. جی ہاں، اس چیز کا علم ہم نے نہیں سیکھا. اگر میں اس کی ایگزامپلز دوں نا آپ کو سمجھ میں آئے گا. آپ یہاں جتنے بیٹے تقریباً سب کو بائک چلانی آتی ہوگی، اور جس وقت نہیں آتی تھی بائک پکڑنے میں بھی ڈر لگتا تھا. اور آج کی رات میں نہ جانے کتنے ینگرز ایسے ہوں گے کہ جو 1 ویل ایک ٹائر اٹھا کر کے گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، ہوا میں اڑا رہے ہوتے ہیں. یعنی جب تک سیکھا نہیں تھا مشکل تھا. بائک کی ہینڈل ہاتھ میں پکڑنا مشکل، اس کا ویٹ سنبھالنا مشکل. لیکن جب بندے نے جو ہے نا اس کو سیکھ لیا تو گاڑی کو ہوا میں اڑا رہا ہے، تو آسان لگ رہا ہے نا اب اس کو. چلیں اسٹوڈنٹس کی اگر بات کی جائے، کوئی سبجیکٹ اگر اس کو مشکل لگتا ہے، فار ایگزامپل میتھمیٹکس کو آپ لے لیں، کوئی فارمولا سمجھ میں نہیں آ رہا، جب تک اس کو سمجھ میں نہیں آتا نا وہ سبجیکٹ اس کو ٹف لگتا ہے. لیکن جس وقت فارمولا سمجھ میں آ گیا اس سے آسان اور کوئی سبجیکٹ نہیں. تو وجہ کیا ہے؟ جب تک سیکھا نہیں نا تب تک کچھ ہو نہیں پائے گا. تو آج ہمیں نیکیاں کرنا مشکل اس لیے لگتا ہے
کہ ہم نے اس کے طریقے نہیں سیکھے ہیں، اس کا انداز نہیں سیکھا۔ لہٰذا پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بہرحال یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر نہ ہم اپنے ایک احساس پیدا کریں ذمہ داری کا، اور اپنے آپ کو جو ہے نا ہم تبدیل کرنے کی کوشش کریں کہ ساری دنیا جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں میں چینج کرنے کے لیے، بدلنے کے لیے کوشش کر رہی ہے، اور میں کیوں نہیں کر پاتا؟ اور لوگ اپنے آپ کو کیسے بدلتے ہیں، میں انشاءاللہ آگے بھی جو ہے نا وہ آپ کو عرض کروں گا۔ بہرحال اس چیز کو میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں۔ لہٰذا دوسرے آبجیکشن پر آپ نے کیا جواب دیا کہ یہ ساری رات کسی سے ملتے نہیں ہیں؟ تو جواب یہ دیا کہ دن کے وقت جو ہے نا میں لوگوں کے کام کاج کرتا ہوں، اور رات میں نے اپنے رب کی عبادت کے لیے رکھی ہے۔ یہ ہمارے بزرگان دین تھے جو ساری ساری رات عبادت کیا کرتے، لیکن 24 گھنٹے میں کیا میں 5 وقت نماز ادا نہیں کر سکتا؟ کیا اپنے گھر کے اندر جو ہے نا سنتوں پر عمل نہیں کر سکتا؟ کیا اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں نہیں سیکھ سکتا؟ درود و سلام اپنی زبان پر جاری نہیں رکھ سکتا؟ بالکل میں کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ لہٰذا تیسرا آبجیکشن پتہ ہے کیا تھا؟ تیسرا آبجیکشن یہ تھا کہ وہ ان لوگوں نے کہا کہ پورے مہینے کے اندر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ کسی سے ملاقات نہیں کرتے۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ بتاؤ بھائی کہ مہینے میں ایک دن کی چھٹی کیوں کرتے ہو؟ کیوں نہیں ملتے کسی سے؟ آپ نے عرض کی کہ حضور میں گورنر تو ہوں، لیکن میرے پاس نا کپڑوں کا صرف ایک ہی جوڑا ہے، کپڑے نہیں ہیں میرے پاس۔ اب آپ غور کریں، گورنر کے پاس کپڑے نہیں ہیں، زندگی صرف ایک لباس پر گزر رہی ہے، اور کہتے ہیں کہ جس دن میں اپنے کپڑے دھوتا ہوں نا اس وقت میں لوگوں سے ملاقات نہیں کر پاتا، کیونکہ کوئی کپڑا ہی نہیں پہننے کے لیے۔ تو بغیر کپڑے کے میں لوگوں سے کیسے ملاقات کروں؟ خود اپنے گھر کے اندر میں کپڑے دھوتا ہوں، اور جب کپڑے سوکھ جاتے ہیں تو پہن کے پھر باہر نکلتا ہوں۔ اب مجھے بتائیے کہ 2020 اور 2021 2020 اینڈ 2021 2 سال یہ پینڈیمک ٹائم کے ہم نے گزارے ہیں۔ ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اس پینڈیمک ٹائم کے اندر جہاں پوری دنیا شٹ ڈاؤن ہو چکی تھی، کیا ایک دن ہم بھوکے رہے؟ ایک دن ہم پیاسے رہے؟ بغیر چھت کے ہم کو رہنا پڑا، بغیر کپڑے کے ہم کو رہنا پڑا۔ یعنی اس مشکل حالات میں بھی ہمارے رب نے ہمیں بھوکا نہیں رکھا۔ لیکن ایسے حالات میں نا ہم نے کیا کیا؟ اپنے اندر تبدیلی کیوں لے کر نہیں آئے؟ آپ غور کریے گا کہ اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات جو ہے نا اس طرح کے حالات دنیا کے اندر اس لیے پیدا کرتا ہے کہ لوگ جو ہے نا اپنے رب کے خوف سے اپنے آپ کو ڈرائیں اور پھر راہ راست پر آئیں۔ لیکن ہماری حالت شاید یہ تھی کہ 2 سال کے اندر اس پینڈیمک ٹائم میں 2 سال رمضان کے ہم نے اپنے گھروں کے اندر گزارے۔ مجھے بتائیے کہ 2 سال اگر اس سے پہلے سالوں کی اگر بات کی جائے کہ اگر کوئی کہتا کہ بھائی آپ تراویح پڑھنے کے لیے نہیں آتے، تو شاید ہمارے پاس یہ بہانہ تھا کہ بھائی ہم دکان پر بیٹھتے، وقت نہیں ملتا، بزنس ہے، فلاں ہے، قرآن پاک کا وقت نہیں مل رہا، نماز کا وقت نہیں مل رہا، روزہ رکھنے کا وقت نہیں مل پا رہا، کام کرنے کے لیے جو ہے نا طاقت چاہیے، روزہ رکھوں گا تو اتنی انرجی نہیں رہے گی۔ لیکن ان 2 سالوں پر غور کریں کہ ساری دنیا شٹ ڈاؤن ہو گئی نا، گھر میں بیٹھ کر میں نے تراویح پڑھی 20 رکعت نا، نمازوں کی پابندی ہوئی مجھ سے نا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں کامیاب ہوا میں نہیں۔ رب نے تو یہ آنکھیں کھولنے کے لیے شاید ایسے حالات پیدا فرمائے کہ ہم خواب غفلت سے جاگ جائیں، اپنے رب کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم گھنٹوں گھنٹوں جو ہے نا اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے، لیکن ہمارے ہاتھوں میں تو یہ کھلونا موجود تھا نا، گھنٹوں گھنٹوں ہم اسی پر لگے رہے۔ ایک طرف لوگوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں اور ہم فلمیں دیکھ رہے ہیں، رمضان کا مہینہ بھی ہے، ایک طرف لوگوں کے لیے جو ہے نا قبرستان کے اندر دفن ہونے کے لیے زمین نہیں مل رہی، لیکن ہم نے رب کی نافرمانی کرنا نہیں چھوڑا۔ کئی لوگ بھوکے مر گئے، لیکن ہم رب کی نافرمانی کرنے پر جو ہے نا تلے رہے۔ کئی لوگ ایسے کہ پیاسے مر گئے، بیماری سے مر گئے، روزانہ نہ جانے کتنے دنیا کے اندر لاکھوں جنازے اٹھ رہے تھے، باپ بیٹے کے جنازے کو کندھا نہ دے سکا، بیٹا باپ کے جنازے کو کندھا نہ دے سکا، اولاد ہوتے ہوئے، خاندان ہوتے ہوئے بھی لوگوں کی لاشوں کو لاوارثوں کی طرح JCB وغیرہ سے گڈھے کھود کر جو ہے نا دور سے پھینک دیا گیا۔
ایسے حالات بھی ہم نے دنیا کے اندر دیکھے، کہ یہ سارے حالات ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں ہیں، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کافی نہیں ہے، اپنے رب کی طرف پلٹنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ بھائی اتنا بڑا نقصان ہوا، اب اور کتنے نقصان کی جو ہے نا ہمیں انتظار ہے، کہ یہ تو ہمارا نقصان جو ہوا نا، یہ ہماری نظروں میں شاید ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بہت چھوٹا نقصان ہے، بولے اور کوئی بڑا آئے گا تو پھر ہم اپنے آپ کو بدلیں گے۔ ایسا تو نہیں ہے نا، ہم کیوں نہیں بدل پا رہے اپنے آپ کو؟ کیوں اپنے آپ کے اندر چینجنگ نہیں لے کر آ پا رہے؟ اور کتنے جو ہے نا نقصان کی، کتنی بربادی کی، کتنی نحوست کا جو ہے نا ہمیں انتظار ہے۔ کورونا ختم ہوا، کہیں پر زلزلے آ گئے، لوگ زلزلوں سے چلے گئے، کہیں پر سیلاب آ گیا، کہیں پر جو ہے نا کھیتوں کے کھیت ٹڈیوں کی وجہ سے جو ہے نا برباد ہو گئے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور انوکھی بات تو یہ ہے کہ ابھی پچھلے بیان میں آپ نے سنا نا، آپ نے ہی جواب دیا نا، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ ہم اپنے کاروبار کی پریشانی اپنے دوستوں کو سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ سنائیں، کوئی مشورہ ملے گا، کوئی دعا دے دے گا، کوئی دعا کر دے گا، اپنی بیماری، اپنی پرابلم، اپنے گھر کے جھگڑے، اپنے خاندان کی باتیں یہ نا اپنے دوستوں رشتہ داروں سے شیئر کر رہے ہیں کہ دل کا درد جو ہے نا تھوڑا سا کم ہو، دل کے اوپر جو بوجھ ہے یہ تھوڑا سا ہلکا ہو جائے۔ لیکن اللہ کے بندے، کیا اپنے رب کو ہم نہیں سنا سکتے؟ رب نے نہیں فرمایا کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا؟ اللہ پاک جو ہے نا مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پوری دنیا کو گھنٹوں گھنٹوں ہم سنا رہے ہیں، مسجد میں جو ہے نا 2 سجدے ادا کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں دامن پھیلا کر، اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم سے بڑھ کر اس دنیا کے اندر اور بد نصیب کون ہوگا؟ ہم کیوں نہیں بدل پا رہے اپنے آپ کو؟ یہ ساری چیزیں تو دیکھ ہی رہے نا ہم اپنی آنکھوں سے، کوئی ہزاروں سال پرانے واقعات نہیں ہے یہ کہ بھائی کتابوں کے اندر جو ہے نا یہ واقعات کو لکھا گیا، وہ پچھلی امتوں کے واقعات ہم نے تو ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھا نا یہ سارے معاملات۔ پھر بھی کیا بدلنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر بھی ہمیں اپنے رب کی طرف آنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ اپنے آپ کو جو ہے نا نیک بنانے کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ لہٰذا پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بہرحال چوتھا جو انہوں نے آبجیکشن کیا تھا نا، وہ یہ کیا تھا کہ کبھی کبھی جو ہے نا ہمارے گورنر پر بے ہوشی کا ایک طویل دورہ پڑ جاتا ہے، وہ بے ہوش بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ لہٰذا جب یہ بات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھی نا، تو اس کے جواب میں آپ نے کہا کہ حضور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے نا میرے سامنے ایسا ہوا کہ حضرت سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے سامنے جو ہے نا شہید کیے گئے، کفار نے ان کو شہید کر دیا، اور اس وقت میں ابھی دامن اسلام میں نہیں آیا تھا، اور بڑی بے دردی کے ساتھ جو ہے نا ان کا قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا۔ جب میں نے اسلام قبول کیا اور جب ان کی اس بے دردی سے ہونے والی شہادت کو جب یاد کرتا ہوں نا، تو ایک مسلمان کی محبت جو میرے دل میں ہے وہ اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ ان کی شہادت کو یاد کر کے جو ہے نا میرے سینے سے ایک ہوک سی اٹھتی ہے، اور پھر ان کو یاد کر کے میرے اوپر جو ہے نا بے ہوشی کا یہ طویل دورہ پڑ جاتا ہے۔ لہٰذا پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب نہ اس بات پر غور کریے، اس پوری دنیا کے اندر کیا ہمارے پڑوس میں مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ایمان والے لوگ نہیں ہیں؟ کس کس طرح کے حالات کا جو ہے نا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ کوئی شراب پی کر آتا ہے تو اپنی بیوی کو مارتا ہے، کوئی اپنے ماں باپ سے جھگڑ رہا ہے، کوئی جو ہے نا شادی ہو گئی، مہینہ 2 مہینہ 4-6 مہینہ میں اپنے ماں باپ سے الگ ہو رہا ہے۔ ہماری اسلامی بہنیں نہ جانے کن کن کے ساتھ نکل کر جا رہی ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے، یہ کوئی ڈھکے چھپے حالات نہیں ہیں۔ پھر ہمارے دل کے اندر کیوں درد نہیں؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے نا یہ ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم میں کہیں پر اگر زخم ہوتا ہے نا تو اس کا درد پورا جسم محسوس کرتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہماری جو ہے نا وہ حس ہمارے اندر سے چلی گئی ہو، ہمارے اندر جو سینس ہے نا وہ سینس ختم ہو گئے ہیں، اور پھر ہمارے دل کے اندر ایسا لگتا ہے کہ احساس مر گیا، او بھائی وہ فلاں برباد ہو رہا ہے نا، بولے ہونے تو اس کے گھر کا مسئلہ ہے، ہمیں کیا؟ ہم تو ایسا نا آپس میں ایک دوسرے کو لوٹنے میں مصروف ہیں۔ اگر بزنس کی اگر بات کی جائے یا کسی اور ایونٹ کی اگر بات کی جائے، آپ نارملی نا رمضان کو لے لو،
رمضان کے اندر دام مہنگے نہیں ہو جاتے؟ او بھائی آپ کس کو لوٹ رہے ہو؟ اپنے ہی ساتھ میں رہنے والے لوگوں کو۔ عید کے دن آپ کا بیٹا اچھے کپڑے پہنے، اس غریب کا بیچارے کا کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے؟ ہماری جیب سے خیرات کے لیے پیسے تو نہیں نکلتے، ہماری جیب سے زکات تو نہیں نکل پاتی، ہماری جیب سے صدقہ بھی نہیں نکل پاتا، لیکن اس بیچارے غریب کا کیا قصور تھا؟ اس کے بچے کا کیا قصور تھا کہ وہ عید کی خوشیاں نہیں منائے گا؟ اس کے بچے اچھے کپڑے نہیں پہنیں گے، برانڈڈ کپڑا آپ کا ہی بیٹا پہنے گا، آپ کے ہی بچے پہنیں گے۔ کیا ان کے سینوں کے اندر جو ہے نا دل، ان کے سینوں میں دل نہیں ہے؟ یا ان کے سینوں میں پتھر ہے کہ ان کے اندر کوئی احساس نہیں ہے؟ جب ہماری گلیوں کے اندر نا ہمارے پڑوسی، وہ پڑوسی جو غریب ہیں، جب عید کے دن یہ آپس میں بچے ملتے ہوں گے نا، کوئی بچہ حسرت سے ہمارے بیٹے کے جوتے کو دیکھتا ہوگا، یار میرے باپ کے پاس بھی پیسے ہوتے تو آج میرے پاس یہ جوتا ہوتا، اس طرح کے کپڑے ہوتے، اس طرح کی خوشبو میں بھی لگاتا، اس طرح کے چمکیلے کپڑے میں بھی پہن لیتا۔ نہ جانے بچیوں کے دل جو ہے نا، چھوٹی چھوٹی جو لڑکیاں ہیں، یہ ایک دوسرے کے کپڑوں کو دیکھ کر کے جو ہے نا ان کے دل کتنے ٹوٹ جاتے ہوں گے، اور ہم بولے بھائی کوئی لٹتا ہے تو لٹنے دو، ہمیں پیسہ چاہیے، ہمیں دولت چاہیے، مجھے امیر بننا ہے۔ او بھائی امیر بننے سے منع نہیں ہے، لیکن لوٹ مار کر کے کیوں؟ تو بہرحال اپنے اندر نہ درد پیدا کریں، اپنے اندر احساس پیدا کریں، اور اپنے آپ کو ہم بدلنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دوسری بات میں آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں کہ اپنے اندر جو ہے نا کس طرح کا ہم احساس پیدا کریں، اور ہمارے بزرگوں کے اندر جو ہے نا یہ کس قدر احساس کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت والا واقعہ ہے یہ۔ لہٰذا ایک وقت ایک جو ہے نا نوجوان لڑکا تھا، یہ باپ اور بیٹا دونوں ہی تھے، باقی ان کے خاندان میں اور کوئی نہیں تھا۔ لہٰذا اس وقت ہوا یہ کہ ایک دن جو ہے نا بیٹے نے اپنے باپ کی خدمت میں عرض کی کہ ابا میری خواہش ہے کہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں ان کے لشکر میں رہوں اور اسلام کی خدمت کرتے کرتے اس دنیا سے چلا جاؤں، یہ میری خواہش ہے، آپ جو ہے نا مجھے اجازت دیں کہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں چلا جاؤں۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا تیرے علاوہ تو اس دنیا میں میرا کوئی ہے نہیں، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اگر تو بھی چلا جائے گا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ مجھے کون دیکھے گا؟ میری ضرورتوں کو کون پورا کرے گا؟ تو پھر جو ہے نا بیٹے نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، ضد کی کہ نہیں، مجھے جو ہے نا اسلام کی خدمت کرنی ہے، فاروق اعظم کی صحبت میں رہنا ہے، لہٰذا آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں اسلام کی خدمت کرتے کرتے اس دنیا سے چلا جاؤں۔ لہٰذا باپ اب بیچارہ کیا کرتا ہوں، دنیا کے اندر سارے ماں باپ ہی ایسے ہوتے ہیں، اولاد کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کیا نہیں کر رہے ہوتے۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا تیری خواہش اگر یہی ہے تو ٹھیک ہے، تجھے اجازت ہے، جا اور جا کر کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو جا۔ تو وہ گیا اور وہاں پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ جاؤ سپاہیوں کے ساتھ تم بھی۔ آپ کی بھی شاید یہی کیفیت ہوگی، آپ کو اگر اسکول کالج کے پیریڈ میں کبھی پکنک جانا ہو تو کس کو بولتے ہیں؟ امی کو ہی بولتے ہیں نا۔ فرسٹ کنونس کس کو کیا جاتا ہے؟ ماں کو ہی کیا جاتا ہے، باپ کو نہیں کیا جاتا۔ تو بیٹا جو ہوتا ہے نا ماں سے زیادہ کلوزڈ ہوتا ہے، اور اپنے دل کی کئی باتیں جو ہے نا اپنی ماں سے کہتا، باپ سے اتنا نہیں کہہ پاتا، کیونکہ باپ کا ایک رعب ہوتا ہے، ایک دبدبا ہوتا ہے۔ اور بیٹی جو ہوتی ہے نا وہ ماں سے اتنی کلوزڈ نہیں ہوتی، باپ سے زیادہ کلوزڈ ہوتی ہے، اور ضد کر کے تو پھر جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ کر کے اپنی ضدیں اپنے باپ سے پوری کروا لیتی ہے، اب ماں سے نہیں کرواتی۔ تو شاید یہ ایک نظام قدرت ہے کہ بیٹی جو ہے نا باپ سے کلوزڈ ہوتی ہے اور بیٹا ماں سے کلوزڈ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا معاملہ ہی کچھ اور تھا کہ باپ اور بیٹے میں جو ہے نا اتنی محبت تھی کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ایک سیکنڈ رہنا ان کا مشکل تھا، لیکن بات تھی اسلام کی خدمت کرنے کی۔ تو باپ نے جو ہے نا اجازت دی اور اپنی اس خواہش کو، اپنے اس انداز کو جو ہے نا اپنے سینے میں دفن رکھا، اور پھر اپنے دل کو سنبھال کر جو ہے نا اپنے بیٹے کو اجازت دی۔ بیٹا بھی اپنے دل پر قابو رکھ کر وہ خدمت دین کے لیے جو ہے نا وہ نکل گیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ باپ کے دل کی جو ہے نا بے چینی بڑھنے لگی، اور باپ کی بے چینی اتنی بڑی کہ اب ایسا جو ہے نا وہ باپ کا انداز ہو گیا کہ اب ایک سیکنڈ بھی
بیٹے کے بغیر میں رہ نہیں سکتا. باپ اپنے گھر سے نکلا اور نکل کر جو ہے نا سفر کیا, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچے, اور پہنچنے کے بعد فاروق اعظم کی خدمت میں عرض کی کہ یا امیر المؤمنین, میرا بیٹا مجھے واپس لوٹا دیجیے, میں ایک سیکنڈ اپنے بیٹے کے بغیر اب رہ نہیں سکتا, بہت میں نے برداشت کر لیا ہے, اب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا, میں اپنے بیٹے کے بغیر ایک سیکنڈ نہیں رہ سکوں گا, میرا بیٹا مجھے واپس کر دیجئے. فاروق اعظم نے فرمایا کہ بھائی بہت سارے لوگ ہیں, کون ہے تمہارا بیٹا, کون سا جوان ہے, نام تو بتاؤ. نام بتایا گیا تو فاروق اعظم نے اپنے جو ہے نا وہ دیگر جو لوگ تھے ان سے پوچھا, گورنر اور جو اس طرح کے لوگ تھے ان سے پوچھا کہ یہ اس نام کا نوجوان ہے کوئی ہمارے لشکر میں؟ تو کہا گیا کہ ہاں یہ ایک نوجوان ہے جو ہمارے لشکر میں موجود ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, تمہارے بیٹے کو بلایا جائے گا, لہٰذا تم تھوڑی دیر انتظار کرو. اب باپ انتظار کرنے کے موڈ میں نہیں ہے, کہنے لگا کہ مجھے اب ایک سیکنڈ بھی انتظار نہیں ہوتا, ابھی آن دا اسپاٹ میرا بیٹا مجھے چاہیے, اور میں اپنے بیٹے کو لینے کے لیے آیا ہوں, آپ کچھ بھی کریں میرا بیٹا مجھے واپس لوٹا دے. فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا انتظار کر لو, پیغام بھیجا ہے, آنے میں تو ٹائم لگے گا نا. تو باپ نے کہا مجھے اس کا اتنا بھی صبر نہیں ہو رہا کہ وہ اس کے آنے کا بھی میں انتظار کروں, میرا بیٹا مجھے جلدی واپس لوٹا دے. لہٰذا فاروق اعظم نے باپ کی تڑپ دیکھی نا کہ یار بیٹے سے اس قدر اتنی محبت, بولے کوئی تو بات ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو اتنا چاہ رہا ہے کہ ایک سیکنڈ بھی رہنا مشکل نہیں ہے, آنے کا بھی انتظار نہیں ہو پا رہا, اس سے کوئی تو بات ہوگی. لہٰذا فاروق اعظم نے ان کو سمجھایا اور کہا کہ تھوڑی دیر آپ انتظار کر لیں, فلاں کمرے میں چلے جائیں, وہاں آپ سفر کر کے بھی آئے ہیں, تھوڑا سا آرام کر لیجئے, تب تک جو ہے نا آپ کا بیٹا آ جائے گا. لہٰذا سمجھا بجھا کر کے ہم نے ہی تمہیں پیغام بھیجا ہے, لہٰذا ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ تمہارے والد تم سے بڑی محبت کرتے ہیں, تم بتاؤ تمہارا کیا رویہ ہے. تو بیٹا کہنے لگا کہ یا امیر المومنین, میں بھی اپنے باپ سے بڑی محبت کرتا ہوں, ایک سیکنڈ بھی جو ہے نا اپنے باپ کے بغیر رہ نہیں سکتا, لیکن میری خواہش تھی کہ میں دین کی خدمت کروں, اس لیے جو ہے نا اپنے باپ کو چھوڑ کر بڑھاپے کی حالت میں آیا ہوں, ورنہ تو میں اپنے باپ کو ایک لمحے کے لیے چھوڑ نہیں سکتا, میں اپنے باپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. فاروق اعظم نے فرمایا کہ اس محبت کی کوئی تو وجہ ہوگی کہ تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو, تمہارے والد تم سے اس قدر محبت کرتے ہیں, بتاؤ کیا کرتے ہو تم. اب یہ نا توجہ کے ساتھ سنیے گا. فاروق اعظم نے فرمایا کہ بتاؤ تم ایسا کیا کرتے ہو کہ یہ تمہاری محبت اس قدر جو ہے نا وہ بڑی ہوئی ہے. تو اس نوجوان نے کہا کہ یا امیر المومنین, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب میں اپنے باپ کے لیے نا کھانا لے کر آتا ہوں, دستر بچھاتا ہوں, تو ہمارے یہاں جو اونٹنیاں ہیں نا, ان تمام اونٹنیوں میں جب اپنے باپ کو مجھے اونٹنی کا دودھ لا کر دینے کا موقع ملتا ہے, تو تمام اونٹنیوں میں سب سے بہترین, خوبصورت اور فربا ہیلدی اونٹنی کا جو ہے نا میں سلیکشن کرتا ہوں, اور اس کو جو ہے نا جا کر کے تھوڑا سا صاف کرتا ہوں, نہلاتا دھلاتا ہوں, اور اس کے بعد اونٹنی سے دودھ نکالتا ہوں, اور پھر پیالے کے اندر گرم گرم دودھ لا کر پہلے خود نہیں پیتا, بلکہ ان ہاتھوں سے اپنے باپ کو وہ دودھ کا پیالہ دیتا ہوں, اور پھر میرے والد کو جو ہے نا جب دودھ دیتا ہوں تو وہ بڑی محبت کے ساتھ اس دودھ کو نوش کرتے ہیں, اور میرا یہ روزانہ کا عمل ہوتا ہے. فاروق اعظم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, ہمارے یہاں استبل میں چلے جاؤ, طبیلے میں چلے جاؤ, اور وہاں پر بھی اونٹنیاں ہیں, جس طرح تم اپنے گھر کے یہاں یہ معاملہ کرتے تھے, وہاں بھی جا کر ایسے ہی جو ہے نا اونٹنی کا سلیکشن کرو اور دودھ نکال کر لے کر آؤ. فاروق اعظم کا حکم تھا, وہ گیا اور جا کر کے اسی انداز پر جو ہے نا ایک پیالے کے اندر وہ دودھ نکال کر لے کر آیا. فاروق اعظم نے وہ دودھ کا پیالہ لیا اور لے کر کہا کہ اس طرف جو ہے نا کمرے میں جا کر بیٹھ جاؤ, تمہیں کچھ دیر کے بعد بلایا جائے گا. اسے پتا نہیں کہ اس کا باپ آیا ہوا ہے ملنے کے لیے, اور بتایا بھی نہیں گیا, بس یہ پوچھا گیا اور یہ عمل کروایا گیا. جب اس نے یہ عمل کیا, دودھ کا پیالہ لا کر دیا نا, تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ, تمہیں اب کچھ دیر کے بعد بلایا جائے گا, جب تک انتظار کرو. وہ نوجوان چلا گیا, اور اس کے جانے کے بعد اس کے باپ کو جو ہے نا وہ دربار میں بلایا گیا اور کہا کہ تمہارے بیٹے تک جو ہے نا وہ پیغام پہنچا دیا ہے, جلد تمہارے بیٹے سے ملاقات ہو جائے گی, کچھ دیر تھوڑا سا انتظار کر لو, اور تمہارے بیٹے کے آنے تک تم سفر کر کے آئے ہو, تھک گئے تھے, لہٰذا کچھ کھا پی لو, اس لیے ہم نے تمہارے لیے دودھ منگوایا ہے, لہٰذا یہ دودھ پی لو. باپ نے کہا کہ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا, نہ مجھے کھانا اچھا لگتا ہے, نہ پانی اچھا لگتا ہے, کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی, بس مجھے میرا بیٹا چاہیے, مجھے دودھ نہیں پینا. فاروق اعظم نے فرمایا کہ ان قریب تمہارے بیٹے سے ملاقات کروا دی جائے گی, صبر کرو, اس کے آنے تک یہ دودھ پی لو.
جب یہ دودھ کا پیالہ اس بوڑھے باپ کے ہاتھ میں دیا گیا تو وہ تھر تھراتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ لیا اور لے کر پینے کے لیے جیسے منہ کے قریب کیا، پیا نہیں بلکہ اس کو نیچے کر دیا اور کہنے لگا کہ یا امیر المومنین، اس پیالے سے نا میرے بیٹے کے ہاتھوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہا کہ یا امیر المومنین، اس پیالے سے نا میرے بیٹے کے ہاتھوں کی خوشبو آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ دودھ جو ہے نا میرا بیٹا جس طرح گھر پر نکال کر لاتا تھا ایسے ہی میرا بیٹا ہی نکال کر لایا ہے۔ فاروق اعظم نے جب یہ بات سنی نا کہ اس قدر محبت کہ اپنے اولاد کے ہاتھوں کی خوشبو جو ہے نا باپ محسوس کر رہا ہے کہ باپ اور بیٹے میں اس قدر محبت ہے، لہٰذا اس نوجوان کو جو ہے نا فاروق اعظم نے جب آواز دی، اسے بلایا گیا، تو پھر جب وہ ایک دروازے سے یہ نکل کر آیا اور دوسری طرف یہ تھا، جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو پھر اس قدر جو ہے نا محبت سے آپس میں گلے مل کر ایک دوسرے سے چمٹ گئے اور رونے لگ گئے، اور ان کے اس انداز محبت کو دیکھ کر جو ہے نا سارے درباری بھی رونے لگ گئے۔ لہٰذا پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میں اور آپ غور کریں کہ آج میں نے اپنے ماں باپ کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے میں نے کون سا انداز اپنایا ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا ایک گلاس پانی لا کر دو، بولے میں ہی بیٹھا ہوں، بولے بھائی کو بول دو۔ آپ اس دن کو یاد کریں جس دن آپ چھوٹے بچے تھے نا، آپ پیاسے تھے، بھوک لگ رہی تھی، دودھ پلانے کے لیے آپ کی ماں نے یہ نہیں کہا تھا کہ کسی اور کو بلا لیا جائے، بوتل سے دودھ پلا دی جائے۔ وہ کسی بھی طرح کی حالت میں ہوتی نا، آپ کے رونے کی، میرے رونے کی آواز کو سن کر کے ہماری ماں جو ہے نا وہ دوڑ کر ہمیں دودھ پلانے کے لیے آیا کرتی، ہمیں گلاس پانی دینے کے قابل نہ بن سکے۔ اس باپ کے اوپر غور کریں، اس باپ کا کیا جرم تھا کہ جو ساری ساری رات جاگ کر جو ہے نا پورا دن اس نے کام کاج کیے، ہماری بیماری کے وقت میں پوری رات جاگ کر جو ہے نا ہمیں گود میں لے کر ٹہلتا رہا، گھر کے اندر کبھی گلی میں ٹہلتا رہا، کبھی اس کا ہاتھ پکڑ کر ہم نے چلاؤ۔ آج اگر کوئی ہمیں علم دین کی بات کرے کہ بھائی اجتماع میں آ جاؤ، تو ہم کہتے نہیں بھائی، وہ نہ کاروبار کرنا، بیوی بچوں کو، ماں باپ کو دیکھنا بھی تو ذمہ داری ہے، یہ بھی تو ایک نیکی والا کام ہے۔ بھائی کون سی نیکی کی ہم نے؟ نہ ماں کو باپ کو ہاسپٹل لے جانے کا وقت ہے، نہ انہیں دوائی لا کر دینے کا وقت ہے، نہ ایک گلاس پانی دینے کا وقت ہے، نہ ان کے منہ میں نوالا ڈالنے کا وقت ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ بھائی کون سی خدمت ہو رہی ہے؟ کبھی اس محبت کے ساتھ کبھی اپنے باپ کو گلاس کا پانی دیا، ایک گلاس پانی دیا ہم نے؟ کبھی کوئی اور چیز دی ہو ہم نے؟ ہم اپنے آپ کو نا پیارے اسلامی بھائیوں بدلنے کی کوشش کریں۔ لہذا اپنے آپ کو اگر بدلنا ہے نا تو اپنے اعمال کی کانٹیبلٹی کرنی پڑے گی۔ لہذا آخری ایک دو باتیں عرض کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ بیان کو اختتام کی طرف لے کر آؤں گا۔ کیا نا تو سب سے پہلے اپنی زندگی کا کے دنوں کا جو ہے نا وہ حساب لگایا کہ میری زندگی اس وقت 60 سال گزر چکی، آج ہم 31 نائٹ میں بیٹھے ہوئے نا، ہماری زندگی کا 1 سال کمپلیٹ ہو گیا۔ اب وہ بزرگ بھی جو ہے نا اپنی زندگی کے اعمال کی، اپنی زندگی کے ایام کی کانٹیبلٹی کر رہے تھے۔ آپ نے جو ہے نا کاؤنٹ کیا کہ میری زندگی اب 60 سال کمپلیٹ ہو چکی، 60 سال اس دنیا میں گزار چکا۔ اب آپ نے ان 60 سالوں کو نا یہ ملٹیپلائی کیا دنوں کے اندر کے، 1 سال کے اندر 365 دن، اور پھر 60 سال کے اندر جب آپ نے کاؤنٹ کیا نا تو تقریباً اس کا کیلکولیشن 21,000 سے زیادہ بن گیا۔ آپ نے غور کیا کہ اگر میں روزانہ اگر ایک رب کی میں نے نافرمانی کی، ایک گناہ اگر میں نے کیا ہے، تو میری زندگی میں اب تک 21,000 سے زیادہ گناہ ہو چکے ہیں۔ اور پھر غور کرنے لگے کہ کچھ دن تو ایسے بھی ہوں گے جس میں 1 سے زیادہ گناہ ہو گئے۔ آج ہمارے ساتھ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا فیشن ہو گیا۔ آج 31 نائٹ منائی جا رہی ہے، 4 مہینے گزریں گے تو پھر اپریل فول آئے گا۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ جھوٹ بولنے والے کو ہم جینیس کہتے ہیں، انٹیلیجنٹ کہتے ہیں۔ بھائی وہ رب کی نافرمانی کر رہا ہے، خود بھی رب کی نافرمانی کر رہے ہو، اور رب کی نافرمانی کرنا یہ کوئی جینیس لوگوں کا کام ہے، انٹیلیجنٹ لوگوں کا کام ہے۔ ہم نے نا گناہ کو فیشن بنا لیا، جھوٹ بولنے والا جینیس، دھوکہ دینے والا انٹیلیجنٹ۔ اگر کسی کے مال پر کوئی اور چیز پر اگر قبضہ کر لینا تو بولے بھائی نہیں، یہ تو ایک بڑی پرسنالٹی ہے، بڑا آدمی ہے۔
اس کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکے گا. نہ جانے کیسے کیسے ٹائٹل ہم نے دے دیے. دھوکہ دے کر کے جو ہے نا ہم اپنی کالر چڑھا رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ دنیا کے اندر کسی کو دھوکہ دے کر کے نا روپیہ کمانا، لاکھوں روپے کمانا، یہ بہت آسان ہے. سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے کہ جو دنیا میں کسی کے تقریباً صرف 3 پیسے کھا لے گا نا ناجائز طریقے سے، قیامت کے دن اس کو اس کے بدلے میں 700 با جماعت نمازوں کا ثواب دینا پڑے گا. 1 روپے میں 100 پیسہ ہوتا ہے نا، 3 پیسہ میں 700 با جماعت نمازیں، اور روزانہ جماعت کے ساتھ نماز صرف 5 وقت پڑھی جاتی ہے. اب آپ کاؤنٹ کر لیں کہ 3 پیسے میں 700، تو 700 کتنے مہینے کی نمازیں بنیں گی؟ اور 10 روپے میں تو شاید پوری زندگی نکل جائے ہماری. اور ہم بڑی آسانی سے کہتے ہیں بھائی 10 روپیہ ہی تو کھایا ہے نا، 1000 روپیہ ہی تو کھایا ہے، 1,00,000 روپیہ ہی تو کھایا. بولے 1,00,000 روپے میں وہ کیا غریب ہو گیا؟ اس کے 1,000 لاکھ روپے کھا لیے میں نے تو کیا میں امیر ہو گیا؟ بھائی کچھ نہیں ہوا، سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے، لیکن قیامت کے دن اس کا بدلہ لیا جائے گا. تو اپنے اعمال کی نا کانٹیبلٹی کرے ہم کہ دن بھر میں روزانہ کتنے گناہ کرتا ہوں، کتنی نیکیاں کرتا ہوں. کبھی بیٹھ کر حساب تو لگائے. اپنی دکان کا حساب ہوتا ہے نا، کیلکولیشن کرتے ہیں نا ہم کہ کتنے آئٹم سیل ہو گئے اور کتنا اسٹور ہے، اور کتنا جو ہے نا ابھی مجھے جو ہے نا آرڈر دینا ہے، کتنا اسٹور کر کے رکھنا ہے. ساری کانٹیبلٹی ہوتی ہے. آج کی دیکھیں 31st نائٹ، 1 سال ہماری زندگی کا ختم ہو گیا نا. اب آنے والے سال میں ہمارے رب نے ہمیں جتنی زندگی عطا کی، نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ میں نیکیوں کے ساتھ گزاروں گا، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. سب سے پہلے نا اپنا مائنڈ سیٹ کیجئے کہ آج کے دور میں بھی میں اپنے رب کی عبادت کر سکتا ہوں. جب آپ اپنا ذہن بنائیں گے نا میں کر سکتا ہوں، اللہ راستے پیدا فرمائے گا. میں اس کی اگر دنیاوی مثالیں بھی دوں نا آپ کو، آج سے 200 سال پہلے چلے جائیں. 200 سال پہلے انسان کا ہوا میں اڑنے کا کوئی کانسیپٹ تھا ہوگا؟ مشکل نظر آتا تھا نا. ماشاءاللہ بہت ہی بہترین. اور اب ہماری انٹری 23 یعنی 2023 میں ہماری انٹری ہو چکی ہے. تو انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ جو یہ آنے والا سال ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے خیر و عافیت سے گزار دے. آمین. تو آئیے، اس کی جو شروعات ہو چکی ہے، لوگ پٹاخڑے پھوڑ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو ہم یہاں پہ جمع ہے ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور پورا سال ہمارے لیے اچھے ثابت ہو جائے. ہم اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں. اذکر اللہ 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 اللہ. شکرانے میں ذکر اللہ 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 جل جلالہ عم نوالہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کو، اگر ایک دنیاوی اگزامپل بھی اگر میں دوں نا، تو 200 سال پہلے نا انسان کا ہوا میں اڑنے کا کوئی کانسیپٹ بہت مشکل نظر آتا تھا نا کہ یار انسان ہوا میں کیسے اڑے گا. لیکن آج ایک انٹرنیشنل فلائٹ کو آپ دیکھ لیں، کتنے پیسنجر لے کر جاتی ہے؟ تقریباً 400 450 500. کیسے ہوا میں اڑتی ہوگی؟ کسی کا مائنڈ سیٹ ہوا نا، اس پر کسی نے کچھ کیا. اچھا اب یہ ہوتا نا کہ میں نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ آپ بہت کچھ کر سکتے ہو. اللہ نے آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے دماغ میں نا بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں. آپ اپنا ذہن تو بناؤ پہلے، اللہ پاک راستے پیدا فرمائے گا. دنیا کے اندر سب سے فرسٹ ایئر کرافٹ جس نے بنائی تھی نا، پتہ ہے کون لوگ تھے یہ؟ ان کو کہتے ہیں رائٹ بردرز نا. یہ 2 غالباً دوست تھے، رائٹ بردرز ان کو کہتے ہیں. اور پتہ ہے یہ کوئی امیر آدمی نہیں تھے، کوئی سائنٹسٹ نہیں تھے. ان کے بارے میں لکھا گیا کہ یہ 2 سائیکل میکینک تھے، اور دنیا کی سب سے پہلی ایئر کرافٹ جو ہے نا، پہلی فلائٹ انہوں نے بنائی.
اور ان کی ریسرچ پر ریسرچ کرتے ہوئے آج سائنس جو ہے نا یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک انٹرنیشنل فلائٹ کے اندر جو ہے نا اتنے لوگ سفر کر جاتے ہیں اور ہوا کے اندر اڑنے کا ایک کانسیپٹ دنیا کو یہ دیا گیا. اور آپ کو نا سن کر شاید تعجب ہوگا, آپ نا ایک جنرل نالج والی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ انٹرنیشنل جو ایک بڑی فلائٹ ہوتی ہے نا, ایئر بس وغیرہ جو ہوتی ہے, اس ایئر بس کے اندر جو فیول بھرا جاتا ہے تقریباً 2.5 لاکھ لیٹر پیٹرول اس کے اندر آتا ہے. کتنا آتا ہے؟ اب آپ بتائیے 2.5 لاکھ لیٹر پیٹرول کا وزن, 450 پیسنجر کا وزن, ان کا لگیج, اور خود فلائٹ کا جو ہے نا ایئر کرافٹ کا اتنا ٹنو وزن ہونا, کیسے ہوا میں اڑتا ہوگا؟ کسی نے اپنا ذہن بنایا نا, کسی نے کوشش کی نا. کوشش کرنے والے کو ہی اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے. ہم کوشش کریں کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں گا, اللہ پاک ہمیں علم بھی عطا فرمائے گا, اس کی برکتیں بھی عطا فرمائے گا. لہٰذا پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اگر اسی طرح بزرگان دین کو بھی اگر دیکھا جائے نا, حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ توبہ سے پہلے بہت بڑے شرابی تھے. کئی بزرگ ایسے کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ توبہ سے پہلے بہت بڑے جو ہے نا وہ ڈاکو تھے. ان کا نام لے کر لوگ تھر تھر کھانپا کرتے تھے, لیکن کوشش کی, رب کی بارگاہ میں توبہ کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور ولایت کے تاج عطا فرمائے. میں کیوں نہیں کر سکتا؟ لہٰذا اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. میں 3 باتیں جو ہے نا آج آپ کو بتا رہا ہوں. سب سے پہلی بات, آج تک اب تک جو ہم نے بیان سنا نا, اس کا ایک نچوڑ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں تو اب ماں باپ کے بارے میں ہم نے سنا اپنی ذمہ داری کے حوالے سے. اب اپنے آپ کے اندر اگر چینجنگ لے کر آنی ہے نا, تو ان تمام باتوں کا کنکلوژن یہ ہے, اس کا نچوڑ یہ ہے کہ اپنا مائنڈ سیٹ کیا جائے. کیا کرنا چاہیے؟ یہ ارادہ کر کے آج اٹھیں کہ میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کروں گا, میں اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل. یہ پہلا کام. دوسرا کام یہ ہے کہ اپنی زبان پر جو ہے نا درود پاک کے ورد کو جاری رکھیں. یہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت کچھ عطا فرمائے گا. اگر اس کے فضائل میں سناؤں نا تو پیارے آقا نے فرمایا کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑے اللہ اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا, اس کے 10 گناہ مٹائے گا, اس کے 10 درجات بلند کرے گا. یہ 1 مرتبہ پر. مزید آگے بڑھیں, پیارے آقا نے فرمایا کہ جو صبح 3 مرتبہ اور شام 3 مرتبہ مجھ پر درود پڑے اللہ پاک اس کے پورے دن کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. مزید آگے بڑھیں, پیارے آقا نے فرمایا کہ جو مجھ پر 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام درود پڑے قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. مزید آگے بڑھیں, پیارے آقا نے فرمایا کہ مجھ پر روزانہ جو 50 مرتبہ درود پڑے قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا, یعنی ہاتھ ملاؤں گا. مزید آگے بڑھے تو پیارے آقا نے فرمایا کہ جو مجھ پر روزانہ 100 مرتبہ درود پڑے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے, اور اس درود پڑھنے والے کو اللہ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا. پھر پیارے آقا نے فرمایا مزید آگے بڑھیں کہ جو روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا. کب تک؟ جب تک مرنے سے پہلے دنیا ہی میں جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. اب بتائیں روزانہ میں 1000 مرتبہ پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں پڑھ سکتا ہوں؟ ابھی پچھلے بیان میں سنا نا آپ نے کہ ایک درود پاک آپ کو بتایا گیا, چھوٹا سا درود پاک ہے, اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات کے اندر جو ہے نا اس کو پڑھایا جاتا ہے, اور وہ درود پاک ہے صلی اللہ علی محمد. اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو 1 مرتبہ پڑھے اللہ پاک اس کے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے. اب اس درود پاک کو پڑھنے میں کتنے سیکنڈ لگے ہمارے؟ مجھے لگتا ہے کہ 3 سیکنڈ میں 2 مرتبہ ہم پڑھ لیں گے, اور 3 منٹ کا اگر وقت ہو نا ہمارے پاس تو 200 ٹائمز کمپلیٹ. ٹھیک ہے, 3 منٹ کا 4 منٹ کا ٹائم دے دیں. اس کا نا ایک شیڈیول بنا لیں اپنا, اور کیا کریں کہ روزانہ کتنی نمازیں پڑھنی ہے, ہر نماز کے بعد یہ ارادہ کر کے بیٹھ جائیں 3 منٹ کے لیے 200 مرتبہ درود پڑھے بغیر اٹھوں گا نہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ایک حدیث بعد میں پیارے آقا نے فرمایا نا کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. تو آج ہمارے پاس درود پڑھنے کا وقت ہی نہیں, سلام پڑھنے کا وقت ہی نہیں, تو جنت کے راستے پر کیسے چل پائیں گے؟ تو نیت کر دیں گے انشاءاللہ روزانہ درود پاک پڑھوں گا انشاءاللہ. بڑا آسان عمل میں نے آپ کو بتایا ہے, اور اس کے لیے وضو کے ساتھ ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اگر وضو کے ساتھ ہو تو بہت اچھی بات ہے. دکان پر آپ بیٹھے ہیں, اپنی آفس میں بیٹھے ہیں, اپنی جو ہے نا وہ کسی اور جگہ اسکول کالج کے اندر بیٹھے, کسی کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن کوئی گفتگو نہیں ہے, درود پاک پڑھتے بیٹھے, انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. تیسری بات اور آخری بات یہ, اپنے گھر کے اندر نا ایک انوائرمنٹ بنانے کی کوشش کریں, ایک ماحول بنائیں.
عموماً جو ہے نا ہمارے گھر کے اندر 4-5 افراد تو ہوتے ہی ہیں، ماں ہے، باپ ہے، شادی شدہ ہیں تو بیوی بچے 2-4-5-6 تو ہو ہی جاتے ہیں ہمارے گھر کے اندر۔ اپنے گھر کے اندر نا ایک ماحول بنائے۔ آج ہم کہتے ہیں نا بولے بھائی اچھے لوگ کہاں ملتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اچھے لوگ نہیں ہیں، میں اچھا تو سب اچھے ہیں، کیونکہ یہ نا ایک انسانی شاید فطرت ہے کہ جس چیز کو وہ پسند کرتا ہے نا وہ چیزیں اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ آپ اگر باہر نکلتے ہیں نا، کوئی کار کا ماڈل آپ کو پسند آ گیا اور آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں، جب روڈ پر نکلتے ہیں نا ہر تیسری چوتھی کار آپ کو وہی نظر آتی ہے، چاہتے ہیں تو کوشش کیجئے گا اپنے گھر کے اندر نا اپنے گھر کے ہر فرد کی ایک ذمہ داری لگا دے۔ سیٹرڈے کھانا کھانے سے پہلے کھانے کی دعا میرا بیٹا پڑھائے گا، سنڈے کو بیٹی پڑھائے گی، منڈے کو ان کی امی پڑھائے گی، ٹیوزڈے کو میں پڑھاؤں گا، ویڈنسڈے کو ابا پڑھائیں گے، اور تھرسڈے کو امی پڑھائیں گی، اور پھر فرائیڈے کو بھائی پڑھائے گا، پھر سیٹرڈے کو بہن پڑھائے گی۔ تو اب آپ کر کے تو دیکھیں، کھانا کھانا ہی ہے نا پیٹ بھرنے کے لیے، اور بغیر بسم اللہ پڑھیں گے تو برکت ملے گی اس کی؟ تو ماحول بناؤ نا یار، بسم اللہ پڑھنے میں ٹیکس تھوڑی لگتا ہے، سزا تھوڑی ملتی ہے، ایک ٹانگ پہ تھوڑی کھڑا ہونا پڑتا ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، بس 2 جملے کہنے ہیں، زبان کو ہلانا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کتنی برکتیں جو ہے نا وہ نازل فرمائے گا۔ ایک جو ہے نا وہ بزرگ کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے کہ ان کی جو کنیز تھی نا، حسد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے ان کو زہر دیا کرتی تھی کھانے میں، کئی دن ہو گئے مرتے ہی نہیں۔ ایک دن بیزار ہو گئی نا، وہ آ کر کہنے لگی آپ انسان ہیں کہ جن ہیں؟ بولے کیوں؟ بولے اتنے دنوں سے میں آپ کو کھانے میں زہر دے رہی ہوں، آپ مرتے ہی نہیں ہیں، کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے کہ اللہ کا کرم ہے کہ کھانے سے پہلے میں کھانے کی دعا پڑھ لیا کرتا ہوں۔ ہم کھانا کھا کے بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر کہہ رہا ہے نا اب میٹھا نہیں کھانا، نمک نہیں کھانا، چاول نہیں کھانا، فلاں نہیں کھانا، تو بھائی ہم کھا کھا کے بیمار ہو رہے ہیں، وہاں ان کو زہر دیا بھی جائے تو کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ تو وجہ یہ تھی کہ ان کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری تھا۔ تو یہ 3 کام میں نے آپ کو بتائے ہیں نیو ایئر نائٹ کے اس موقع پر کہ نئے سال کا آغاز ہوا ہے، اور اس عزم کے ساتھ ہم اٹھیں۔ پہلا کام یہ کہ میں انشاءاللہ اپنے آپ کو بدلنے اور اپنے آنے والوں کے لیے عمرہ کورس موجود، اس کے علاوہ جو ہے نا اور بھی کئی کورسز دعوت اسلامی نے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں۔ کوئی 7 دن کا کورس ہے، کوئی 1 مہینے کا کورس ہے، کسی میں 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، کسی میں آدھے گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے۔ آپ آئیں تو صحیح، دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پر بیٹھیں تو صحیح، اور دیکھیں کہ دعوت اسلامی جو ہے نا ہمیں کیا کیا سکھانا چاہ رہی ہے۔ صرف دور دور سے دعوت اسلامی کو نہ دیکھیے گا، بلکہ آئیں دعوت اسلامی کے اندر، اور آ کر جو ہے نا یہاں علم دین حاصل کریں، اور خود بھی جو ہے نا نیک اعمال کریں، اپنے گھر والوں کو بھی نیکیوں کی ترغیب دلائیں۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں دنیا میں بھی ہمیں نصیب ہوں گی، اور اللہ پاک آخرت میں بھی انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو میں نے اناؤنسمنٹ کیا نا، اس پر تھوڑا سا ضرور غور کیجئے گا۔ کسی کو پڑھنا ہے، کسی کو سیکھنا ہے، ایسے ہی واپس مت جائیے۔ ہمارے ذمہ داران سے آپ 5 منٹ کے لیے اسے ملاقات کر لیں بھی دعا کے بعد، اور کچھ معلومات حاصل کر لیں کہ بھائی کہاں پڑھنا ہے، کہاں آنا پڑے گا، یا آپ آئیں گے کیا کریں گے، کچھ تو آپ نالج لے کر جائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملتا رہے گا۔ اللہ پاک عمل کی سعادت عطا۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے اسلامی بھائیو، اب اس میں ذات اللہ کا ذکر ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو کوئی 1 مرتبہ اللہ کہتا ہے تو اللہ کی رحمتیں 70 مرتبہ لبیک کہتی ہے۔
یہاں کے جو ہم جہاں پہ جمع ہے، جس میدان میں، جس فیلڈ میں، یہاں کی مٹیاں، یہاں اللہ ہو 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی دعوت اسلامی کی ہفتہ اور اجتماع میں ذکر کرایا جاتا ہے۔ اس کی یہ برکت ہے کہ جو گناہوں کی وجہ سے دل کالا پڑ چکا ہے، تو دل کا زنگ جو دور ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم دعا اس کے اسلام سے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آئیے ابھی دعا کا وقت ہے اور دعا کے آداب کا خیال رکھیں۔ ہو سکے تو اپنی نظریں جھکائے رکھیں، کسی کو پلٹ کر ادھر ادھر نہ دیکھیں، کہ اس سے نہ توجہ بھی بڑھتی ہے اور شاید وہ جو ایک رقت ہوگی نا، تو وہ رقت بھی نہیں، ایک سوئی اور ایک سنسیئرٹی جسے کہتے ہیں، وہ شاید اتنی اندر نہیں ہو پاتی۔ لہٰذا کسی کو نہ دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے، بس ایسا تصور کریں کہ آج اس میدان میں میں ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں، میرے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اپنے آپ کو اکیلا تصور کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں التجائیں آئیے کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان یا قاضی الحاجات یا مسبب الاسباب یا حل المشکلات یا دافع البلیات۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا الہ العالمین، اے ہمارے پاک پروردگار، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے بے وجود کو وجود عطا کرنے والے، اے ہمارے خالق و مالک، اے ہمیں پیدا کرنے والے، اے ہمیں رزق عطا کرنے والے رب رزاق، اے گناہگاروں کے گناہوں کی مغفرت کرنے والے رب غفار، اے اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپانے والے رب ستار، اے ہم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل کرنے والے رب رحمان و رحیم و کریم۔ اے اللہ تو بے نیاز ہے، اے مالک تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اے مولا تو نے بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کیا، اے ہمارے امام اعظم کے رب اعظم، اے غوث العظم کے رب اکرم، اے غریب نواز کو نوازنے والے، ہم بھی تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے اللہ انہی ہاتھوں کو اٹھایا ہے جن سے تیری نافرمانیاں کی ہے، اے اللہ اسی زبان سے اقرار کر رہے کہ جس سے تیری نافرمانیاں کی۔ اے مولا شاید ہماری زبان ایسی ہے کہ تیری بارگاہ میں کوئی التجا کرنے کے قابل ہی نہیں، دل کھول کر جھوٹ بولتے رہے، لوگوں کی غیبتیں کرتے رہے،
بڑوں کا چھوٹوں کا مذاق اڑاتے رہے، کسی کو گالیاں دی، کسی کو بدنام کیا، کسی کی چغلیاں کی، اسی زبان کے ذریعے سے دو دوستوں میں لڑائیاں لگا دی، دو رشتہ داروں میں لڑائیاں لگا دی۔ اے اللہ یہ تیرا ہی تو کرم ہے کہ ان آنکھوں سے بے حیائی والے منظر دیکھنے کے بعد بھی آنکھیں اندھی نہ ہوئی۔ اے مولا نہ جانے کتنی مرتبہ فلمیں ڈرامے دیکھے، نہ جانے کیسے کیسے مناظر دیکھے ہو، اے اللہ اگر ان آنکھوں نے تیرے حبیب کا درد دیکھا نہ تو پھر کیا دیکھا۔ اے مولا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تیرے محبوب کی یاد میں ان آنکھوں سے آنسو ٹپکتے، لیکن ہائے افسوس کہ تیری نافرمانی والے منظر دیکھتے رہے۔ اے مولا نعت پاک سن کر اتنا مزہ نہیں آتا، گانے سننے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اے مولا ان کانوں کا ہمارا مصرف ہی کیا کہ تیرے ذکر میں لذت پیدا نہ ہو، ان کانوں کا فائدہ کیا کہ تیرے حبیب کی نعت سن کر مزہ نہ آئے۔ اے مالک کریم، اے مالک کریم ہم ناتوانوں پر کرم فرما دے۔ اے مولا زندگی میں نہ جانے کتنے گناہ ہم سے ہو گئے، ایسا لگتا ہے کہ زمین کے ذرات سے زیادہ ہمارے گناہ بڑھ گئے ہیں، آسمان کے تاروں سے گناہ ہمارے بڑھ گئے۔ اے مولا شاید ایسا بھی ہو کہ ہمارے گناہوں کا بوجھ اگر پہاڑوں پر رکھ دیا جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ہمارے گناہوں کے بوجھ سے زمین پھٹ جائے، لیکن مولا یہ تیرا ہی تو کرم ہے کہ تو نے ہمیں سلامتی عطا کی۔ اے مالک جہاں اتنی کرم نوازیاں کی ہیں، ایک اور کرم یہ کر دے کہ مولا ہماری مغفرت کر دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اے مولا ہماری لغزشوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، اے مولا تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ ہم پر رحم فرما، اے مولا تجھے تیرے کریم ہونے کا واسطہ ہم پر کرم فرما دے، اے اللہ تجھے تیری غفاری کا واسطہ مولا ہماری مغفرت کر دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے، ہمارے بھائی بہنوں کی عزیز و اقربا کی، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے استاد ہمارے پیر ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما دے۔ اے مولا تیری قسم ہم بڑے نازک جسم والے ہیں، اے مولا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گناہوں کی نحوست زندگی ایسے ہی ختم ہو جائے اور کہیں ایمان نہ برباد ہو۔ اے اللہ تیری قسم لمحہ بھر کے لیے تیرا عذاب ہم سے برداشت نہیں ہو سکے گا۔ اے اللہ اتنے سارے افراد ہم یہاں بیٹھے ہیں، اگر کہیں سے ایک سانپ آ جائے شاید ہم اٹھ کر بھاگ جائے، ہمارا کیا بنے گا کہ کسی کونے سے سانپ آ رہے ہوں، کسی کونے سے بچھو آ رہے ہوں، کہیں سے کیڑے مکوڑے بڑھ رہے ہیں۔ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جسم کے اندر ہفتے بعد پیپ پڑ جائے، اے اللہ اس کے اندر کیڑے آ جائے، بڑی آزادی کے ساتھ کبھی وہ ہمارے کانوں میں جا رہے ہو، کبھی آنکھوں میں جا رہے ہو، کوئی ناک سے جا کر منہ سے نکل رہا ہو۔ اے مولا اگر کسی کیڑے مکوڑے کو دیکھتے جس سے ڈر لگتا ہے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اے مولا اس 2 گز زمین کے ٹکڑے میں ہم کس کو بلا سکیں گے؟ نہ وہاں سے جانے کی کوئی صورت ہوگی، نہ انہیں مارنے کی کوئی صورت ہوگی، نہ ان سے بچنے کی کوئی صورت ہوگی۔ اے مولا تیری قسم اگر یہ عذاب کے لیے مسلط کر دیے گئے مولا ہم سے برداشت نہ ہو سکے گا۔ اے مالک کریم، اے مولا ہمیں معاف کر دے، اے مولا ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہم پر کرم کر دے، قبر کے عذاب سے نجات دے دے۔ ڈنگ مچھر کا بھی مجھ سے تو سہا جاتا نہیں، ڈنگ مچھر کا بھی مجھ سے تو سہا جاتا نہیں، قبر میں بھی چھو کے ڈنگ کیسے سہوگا یا رب، قبر میں بھی چھو کے ڈنگ کیسے سہوگا یا رب، گر کفن پھاڑ کے سانپوں نے جمایا قبضہ، گر کفن پھاڑ کے سانپوں
ہائے بربادی کہاں جا کے چھپو گا یا رب، ہائے بربادی کہاں جا کے چھپو گا یا رب۔ اے مالک کریم، جب تو نے اتنی کرم نوازیاں کی ہے کہ آج کی رات پوری دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ کتنے گناہوں میں مبتلا ہوں گے۔ اے اللہ، ہم تیرا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اے مولا، جب تو نے بلا ہی لیا ہے تو مغفرت بھی عطا کر دے۔ اے اللہ، بخشش کی بھیک بھی ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ اے اللہ، جب تو نے کرم کر ہی دیا، اپنی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کی توفیق عطا کر ہی دی ہے، تو مولا جھولیوں کو خالی نہ پھیر۔ اے اللہ، ہماری جھولیوں کو دامن مراد سے بھر دے۔ اے مولا، یقیناً ہم نے تجھے ناراض کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اے مولا، اس دنیا کے اندر تو نے ماں باپ جیسی نعمت ہمیں عطا کی، لیکن ہم ان کی قدر نہ کر سکے۔ اے اللہ، ان کے بڑھاپے کا شاید ہم سہارا صحیح معنوں میں بن نہ سکے۔ اے اللہ، نہ جانے کتنی راتیں یہ ہمارے لیے جاگ جاگ کر انہوں نے گزاری۔ اے اللہ، کتنوں کی باتیں سنی، کتنوں کے تانے سنے، کیسی کیسی صعوبتیں مشکلیں انہوں نے سہی، اپنے سینے سے ہر وقت ہمیں لگائے رکھا۔ اے اللہ، جس وقت ہمارے منہ میں دانت نہیں تھے، اپنے منہ کے نوالے ہمیں کھلائے۔ جس وقت ہمارے منہ میں زبان میں بولنے کی طاقت نہ تھی، ہمارے ہر درد دکھ کو سمجھ لیا کرتے تھے، لیکن مولا ہم نے ان کو راضی کرنے کے لیے کچھ نہ کیا، الٹا بولتے رہے، تانے دیتے رہے، ماں باپ کو ہی جھڑکتے رہے۔ اے اللہ، نہ جانے کیسی کیسی تکلیفیں ان کو دی۔ کبھی تو ایسا بھی ہوا ہوگا کہ ہماری ان نافرمانیوں، ان تانوں کی وجہ سے وہ رات میں کسی کونے میں روتے رہے ہوں۔ اے اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کی ناراضگی ہمارے لیے ہلاکت کا باعث بن جائے۔ اے اللہ، ماں کی ناراضگی ہماری بربادی ایمان کا کہیں سبب نہ بن جائے۔ اے مولا، ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی کر دے۔ اے اللہ، جتنی مرتبہ ان کو الٹا بولا سب سے توبہ کرتے مولا ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ، جتنی ان کو تکلیفیں پہنچائی سب سے معافی مانگتے مولا ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ، اس نئے سال کا آغاز تو ہو ہی گیا۔ اے اللہ، اب اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق دے دے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا جذبہ عطا کر دے۔ اے اللہ، ان کی اطاعت کرنے، ان کی باتیں ماننے کی سعادت عطا کر دے۔ اے مولا، ہمارے ماں باپ کی بڑھاپے میں اے اللہ ان پر ایسا رحم فرما جس طرح ہمارے ماں باپ نے بچپن پر ہمارے اوپر رحم کیا تھا، بلکہ اس سے بڑھ کر مولا تو رحم فرما۔ اے مالک کریم، دنیا بھر کے حالات اے اللہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اے مالک، نہ جانے کتنے لوگ کیسی کیسی آزمائشوں کا شکار ہیں، کسی کا کاروبار نہیں چل پا رہا، پڑھ کے ہمارے جوان اسلامی بھائی بیٹھے نوکریاں نہیں مل پا رہی۔ اے اللہ، کسی کے گھر کے جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں، کوئی شادی کر کے آیا ہے طلاق تک نوبت پہنچ چکی ہے۔ اے اللہ، کسی کی طلاقیں ہو گئی، ان کے بچوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اے اللہ، نہ جانے آج کی رات بھی کتنی ہماری اسلامی بہنیں ہوں گی کہ جن کی عزتیں پامال ہو جائیں۔ اے مولا، ہماری اسلامی بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، ان کی عصمتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ایک دوسرے مسلمانوں کے لیے ہمارے دل میں مولا احساس پیدا کر دے۔ اے اللہ، وہ احساس ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرما جو ہمارے بزرگوں کے دلوں میں تھا۔ اے مالک کریم، ہمارے رزق حلال میں برکتیں عطا کر، ہم پر آنے والی بلاؤں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، جن کے کاروبار میں پریشانی ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں مولا ان کے گھروں کے جھگڑوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، جن کے ماں باپ انتقال کر گئے مولا ان کی قبروں کو سرکار کے جلووں سے بسا دے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کا سایہ ان کی اولاد پر دراز فرما۔ اے مولا، زمینی آسمانی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما، فتنہ گروں کی فتنہ گری سے بچا، جادوگروں کی جادوگری سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، شریروں کے شر سے بچا، بد مذہبوں کی بد مذہبیت سے بچا۔ اے مولا، مرتے وقت ہمارے پاس دنیا کی کوئی نعمت رہے یا نہ رہے، اے مولا ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا، ہمارے عقیدوں کو سلامت رکھنا۔ اے اللہ، اے مالک، دنیا کے اندر بسا اوقات ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسا آدمی کہ جسے دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ زندگی میں کبھی یہ پہنچ نہیں پائے گا، ایسے بھی مدینے پہنچ گئے۔ اے اللہ، ایسا تھا کہ زندگی میں ان کی حالت ایسی تھی کہ بس
مانگتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے رہے، لیکن مولا تو نے ایسا کرم کیا کہ وہ بھی مدینے پہنچ گئے۔ اے مالک، اگر ہم نے تیرے محبوب کا در نہ دیکھا تو پھر کیا دیکھا؟ اے اللہ، مرنے سے پہلے اے اللہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک ہم تیرے کعبے کا دیدار نہ کر لیں۔ اے اللہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک تیرے محبوب کے در کا دیدار نہ کر لیں۔ اے اللہ، سنہری جالیوں کو دیکھ کر مولا ان آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچ جائے، اس وقت تک موت نہ دے۔ اے مالک کریم، جب تک مدینے کی خاک کا سرما ہماری آنکھوں میں نہ لگ جائے، اے مولا اس وقت تک ہمیں موت نہ دینا۔ اے اللہ، با ادب بار بار حاضری مدینہ نصیب کر دے۔ بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ۔ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ۔ شبین و شبین فاطمہ حیدر مدینے۔ اے مالک کریم، اسلامی بھائیوں نے دعائیں کرنے کے لیے کہا ہے۔ اے مولا، ہمارے ایک اسلامی بھائی کے بچوں کی امی کی طبیعت علیل ہے، اے مولا جس بیماری میں وہ مبتلا ہے اس بیماری سے انہیں نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ، ان کے علاوہ جتنے اور بیماروں کے لیے دعائیں کرنے کا کہا گیا، مولا سب کی بیماریوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، ان کی بیماری ان کے لیے ذریعہ نجات بنا دے، گناہوں کا کفارہ بنا دے، درجات کی بلندی کا سبب بنا دے۔ اے مالک کریم عز و جل، اے مولا، جن جن اسلامی بھائیوں نے جن جائز مقاصد کے تحت دعائیں کرنے کے لیے کہا ہے، اے مولا سب کی نیک جائز حاجتوں کو، تمناؤں کو، آرزوں کو، خواہشات کو، مرادوں کو اپنے حبیب کے صدقے مولا پوری فرما دے۔ یا اللہ عز و جل، اے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا کہ تیری بارگاہ میں کس انداز، کس اسلوب، کن الفاظ کے ساتھ مانگا جاتا ہے۔ اے اللہ، جس ٹوٹے پھوٹے انداز میں مانگا ہے، اے اللہ جو مانگا ہے اسے بھی عطا کر دے، جو مانگنے سے رہ گیا، جو مانگ نہ سکے، اے مولا جو ہمارے حق میں بہتر ہو وہ دونوں جہاں کی نعمتیں، برکتیں، بھلائیاں ہمارا مقدر بنا دے۔ مدینہ پاک کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ، اے اللہ میرے پیر طریقت، شیخ طریقت، امیر اہل سنت کی حفاظت فرما، ان کا جانشین امیر اہل سنت کا سایہ ہم پر دراز فرما۔ اے اللہ، دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا اور دعوت اسلامی کی ہند مشاورت کی مولا حفاظت فرما، ان سب کی اطاعت، ان کی فرما برداری، ان کی وفاداری میں مولا ہمیں خوب مدنی کام کرنے، تیرے دین کی خدمت کرنے، تیرے حبیب کی سنتوں کی خدمت کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک سلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے
رحمت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم سلام، ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، جس نے آقا کی سنت کو زندہ کیا اس ابھی اہل سنت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہارسا، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے پڑھ رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللهم ربنا تقبل منا الفاتحة۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اے مولا نماز عشاء سے لے کر اب تک جو ہم نے نیکیاں کی، قرآن کریم کی تلاوت کی، نعت پاک پڑھی سنی، تیرے محبوب بندوں کا، تیرے محبوب کا اے اللہ ذکر کیا، فکر آخرت والی باتیں کی، اے مالک کریم ان تمام میں ہونے والی غلطیوں، لغزشوں، کوتاہیوں کو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما۔ جو کچھ بھی ہم نے نیک اعمال کیے ہیں اے مولا تو بڑی شان کا مالک ہے، ہماری حقیر کوششوں کے مطابق نہیں، اپنی شایان شان ہمیں اس کا اجر و ثواب عطا فرما۔ یا اللہ یہ سارا ثواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں نظر ہے قبول فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، کربلا شہداء و صالحین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر ہے قبول فرما۔ تمام مومنین و مؤمنات، تمام مسلمین و مسلمات کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اب تک جتنے مسلمان پیدا ہوئے ہیں اور قیامت تک ہوں گے تمام مسلمانوں کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل اے مالک کریم بالخصوص یہ ثواب اے مولا آج کی اس محفل کو، اس اجتماع کو سجانے میں جتنے اسلامی بھائیوں نے جس طرح کی کوششیں کی ہیں مولا ان سب کے مرحومین کو اس کا ثواب عطا فرما، اور ہم سب کے مرحومین کو بھی اے اللہ اس کی برکت نصیب فرما۔ یا اللہ عز و جل بالخصوص حضرت سیدنا حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور قطب گوا اور یہاں گوا کے اندر جتنے بھی اولیاء کرام اے اللہ آرام فرمائے، تمام اولیاء کاملین کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ آپس میں ملاقات کر لیں جو مدنی قافلے میں